بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سے مانسہرہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ، مانسہرہ سے تعلق۔ مانسہرہ کے موسم کے متعلق کچھ بتائیں۔ مانسہرہ کا جو موسم ہے آج کل تو وہاں کافی سردی چل رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ حافظ محمد شفیق الرحمان صاحب ہیں جو ہمیں سیرت النبی کے اوپر کچھ بیان فرمائیں گے۔ حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ہر انسان کا ایمان ہے کہ آپ کی شان سب سے بلند ہے، سب سے اونچی ہے، اس لیے کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی سائل نے پوچھا کہ اماں جان آپ ہمیں نبی کی سیرت بیان فرمائیں، تو آپ نے فرمایا سائل کیا آپ مجھ سے پوچھتے ہو؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی سیرت ہے، اس لیے الحمدللہ سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن علم ہے، میرا نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، میرا نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، میرا نبی تفصیل ہے، قرآن ذکر ہے، میرا نبی مذکر ہے، قرآن نصیحت ہے، میرا نبی ناصح ہے، قرآن حسین ہے، میرا نبی احسن ہے، قرآن شریف ہے، میرا نبی اشرف ہے، قرآن جمیل ہے، میرا نبی اجمل ہے، قرآن نور ہے، میرا نبی سراج منیر ہے، قرآن نور ہے، میرا نبی نور علی نور ہے، قرآن ھدی للناس ہے، میرا نبی کافۃ للناس ہے، قرآن ھدی للمتقین ہے، میرا نبی امام المتقین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی شان تو بہت بلند ہے۔ اس لیے میں نے قرآن سے پوچھا ارے قرآن پیغمبر کا تعارف بیان کر، تو قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے، کیونکہ جب میرے پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا قرآن نے والعصر کہا، جب میرے پیغمبر کی خوشی کی باری آئی قرآن نے مبشرن کہا، جب میرے پیغمبر کی قیادت کی باری آئی قرآن نذیرن کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کی زلفوں کی باری آئی قرآن واللیل کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کے چہرے کی باری آئی قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کی آنکھوں کی باری آئی قرآن ما زاغ البصر وما طغی کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کے سینے کی باری آتی ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کہ ہاتھوں کی باری آتی ہے قرآن وما رمیتا اذ رمیتا کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کی گردن کی باری آتی ہے قرآن الی عنقک کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کی کمر کی باری آتی ہے قرآن الذی انقض ظہرک کہتا ہے، جب میرے پیغمبر کے دندان مبارک کی باری آتی ہے قرآن یاسین کہتا ہے،
جب میرے پیغمبر کے ہونٹوں کی باری آتی ہے قرآن شفتین کہتا ہے، لیکن جب میرے پیغمبر کے اشاروں کی باری آتی ہے قرآن کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں ہدی للناس کہتا ہے۔ جب میرے پیغمبر کے ازواج و بنات کی باری آتی ہے قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین کہتا ہے۔ جب میرے پیغمبر کے زمانے کی باری آتی ہے قرآن والعصر کہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت تو بہت بلند سیرت ہے، اس لیے ہمیں قرآن کے اندر بار بار مقامات پر یہ موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا پیغمبر جو بات آپ کو، جس بات کا آپ کو حکم دے، جس کام کا آپ کو حکم دے، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے آپ کو منع کرے، جس سے آپ کو باز رہنے کا حکم کرے، اس سے آپ نے رک جانا ہے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اور فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ میری اتباع کریں، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی پہلے حضور علیہ السلام کی اتباع کریں گے تو تب اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ کہ فرمائے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو انہیں کہہ دیں کہ آپ میری اتباع کریں۔ جب آپ میری اتباع کریں گے، میری سنتوں پر عمل کریں گے، میرے احکامات کو مانیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ صرف محبت ہی نہیں، نیکسٹ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور میری اتباع کرو، یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع بھی کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں حکم دے ان دونوں کو اپنانا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولو الامر لوگ ہیں ان کی بھی اتباع کرنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ بڑی مراد پائے گا۔ تو قرآن کریم کے اندر ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دن رات ہر وقت ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضور کا اٹھنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کی گفتگو کیسی تھی، حضور کے حسن معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، سیاست کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق سب سے بلند تھے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کے پاس جب آپ کی بیٹی آتی تھی تو آپ اس کی عزت و احترام کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے آپ حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کا بوسہ لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی آج جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانا چاہیے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی عزت دینی چاہیے، ہمیں حضور علیہ السلام
نے جو ہمیں کہا ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا پیغمبر جو بات آپ کو کہہ دے، جس بات کا آپ کو کرنے کا حکم دے وہ آپ نے کرنی ہے، اور جس سے آپ کو روکے، جس سے آپ کو منع کرنے کا کہے اس سے آپ نے رک جانا ہے۔ ہم تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے، جب ہم حضور علیہ السلام نے جو ہمیں کہا ہے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز حضور علیہ السلام جیسی نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ایک انسان کہے کہ میں 4 کر دیتا ہوں، یہ ثواب کا کام ہے، نہیں، اسے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے حضور علیہ السلام نے ہمیں سکھائی 2 تھی۔ تو آخر میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، جو ہمارا 6 فٹ کا جسم ہے، جتنا بھی کسی انسان کا قد ہے، اس کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام ہمارے ایک آئیڈیل ہیں، ہمارے ایک نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مرنے سے لے کر، انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک تمام چیزیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر چلے گئے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کو کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن دین کے اندر نہیں ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارا جو سیشن تھا یہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، ہمارا جو ٹائم سیٹ اپ تھا وہ بس کچھ لمحات کے لیے تھا، تو میں اب آپ سے گزارش چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا ہے، تو آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے۔ صاحب آپ یہاں پر آئے، آپ کا شکریہ، دل سے شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے حضور کی سیرت کو سارا بیان فرمایا، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ اور ملائکہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اس کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ جی ہاں، قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی درود بھیجنا چاہیے۔ ہمیں، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کر درود بھیجنا چاہیے۔ ہر وقت انسان کو آپ علیہ السلام پر درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں درود پڑھنا چاہیے۔ درود کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک انسان 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دن کے اندر کثرت سے ذکر و استغفار کرے، آپ علیہ السلام پر درود بھیجے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے احکامات کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔